وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر بے شک ہم نے عطا کی ہے آپ کو الکوثر کوثر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنا احسان عظیم فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر کیا ہے؟ بہت زیادہ خیر کو، خیر کثیر کو کوثر کہتے ہیں، یعنی ہر قسم کی خیر ہم نے آپ کو عطا کر دی۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ دشمنوں کے رویے سے دل برا نہ کریں، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ اس کوثر خیر کثیر سے وہ جنت کی نہر کوثر بھی مراد ہے صحیح حدیث کے مطابق۔ بعض احادیث میں اس کوثر کی تفسیر میں آتا ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ایک نہر دی جس کا نام کوثر ہے۔ بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت ایک حوض دیا جائے گا جس کو حوض کوثر کہتے ہیں، جس سے کوئی پانی پی لے تو کیا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، تو وہ بھی حوض کوثر ہے اور اس کی اصل بھی وہ جنت کی نہر کوثر ہی ہے۔ اذان کے بعد تو فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو الکوثر، کوثر خیر کثیر، بہت زیادہ خیر، تو اس سے مراد جنت کی نہر بھی ہو سکتی ہے جس طرح احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اس سے مراد حوض کوثر بھی ہو سکتا ہے جس کی اصل بھی جنت کی نہر کوثر ہی ہے، اور اس سے مراد دنیا کے انعامات جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان بلند کر دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات دی، ہر قسم کی خیر کثیر جو اللہ نے آپ کو عطا کی دنیا میں اور آخرت میں۔ امام ابن کثیر نے یہاں الکوثر سے خیر کثیر، ہر قسم کی خیر کثیر جس میں جنت کی نہر، حوض کوثر اور دنیا کی نعمتیں بھی مراد ہیں وہ لی ہیں۔ تو اللہ کے انعامات، جتنی کوئی بندہ قربانی دیتا ہے اللہ کے لیے اور جتنی آزمائشیں سہتا ہے، جتنا صبر کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تو پھر اللہ کی طرف سے ہر قسم کی خیر ملتی ہے۔ فصل لربک وانحر، پس نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں۔ جب اللہ نے آپ پر خیر کثیر کی ہے تو اب آپ کو اللہ کی شکر گزاری کے لیے نماز پڑھنی چاہیے اور آپ کو قربانی دینی چاہیے۔ آپ پہلے بھی پڑھتے تھے تو اللہ نے مزید اس کی ترغیب دلائی آپ کو اور آپ کے واسطے سے امت کو۔ تو نماز اور قربانی کا ذکر ہے، دو عظیم ترین اعمال کا ذکر ہے۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ انحر جو ہے، نحر کہتے ہیں ایسے جانوروں کی قربانی جن کی گردن لمبی ہے، تو ایسے جانوروں کو نحر کیا جاتا ہے۔ ایک نحر ہوتا ہے اور ایک ذبح ہوتا ہے۔ نحر یہ گردن اور سینے کا یہ جو جنکشن ہے، تو اس جگہ پر جو ہے وہ خنجر مارا جاتا ہے۔ یہاں ایک ناڑ ہوتی ہے، نالی ہوتی ہے، تو وہاں خنجر مارا جاتا ہے اور وہاں سے خون نکلتا ہے فوارے کی طرح۔ اونٹ کی ایک ٹانگ باندھ کر کھڑے ایک ٹانگ باندھ کر نہر کیا جاتا ہے۔ موٹی رگ ہوتی ہے اس کی، تو گردن اور جہاں سینہ مل رہا ہوتا ہے تو اس کو خون نکلتا ہے، اور خون نکلنے کے ساتھ ساتھ کمزوری آتی رہتی ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنا پہلو زمین پر ڈال دیتا ہے،
جس طرح قرآن میں ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب اس کا پہلو جھک جائے فَكُلُوا مِنْهَا، پھر کھاؤ اس سے۔ تو نحر جو ہے وہ اونٹ وغیرہ جیسے جانوروں کو نحر کیا جاتا ہے، اور جو دوسرے جانور ہیں ان کو لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے۔ تو یہاں نحر سے مراد قربانی۔ تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں، ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اعلان کر دیں زبان سے بھی اور عمل سے بھی کہ میری نماز ہو، میری قربانی ہو، میری زندگی ہو، میری موت ہو، میرا ہر چیز للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں، میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما برداری کی، اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی امت کے لیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی ابتر ہوگا، آپ کا دشمن وہی مقطوع النسل ہے۔ ابتر کہتے ہیں ایسا شخص جو مقطوع النسل ہے، جس کی نسل ختم ہو جاتی ہے، یا کہتے ہیں کہ ابتر اس شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع ذکر ہو، جس کی آگے اولاد نہ ہو سکتی ہو، جو اعلیٰ تناسل ہے اور جس سے نسل آگے بڑھتی ہے، تو وہ مقطوع ذکر ہو یا مقطوع نسل ہو، ایسے شخص کو ابتر کہتے ہیں۔ اصل میں جب مشرکین مکہ، جب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، بد زبانی بد کلامی کرتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے، تو آپ کو تکلیف دینے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے واپس لے لیے، تو کفار نے آپ کو تنگ کرنے کے لیے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا کہ اب آپ کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں دیں، اللہ نے آپ کو ہر قسم کی خیر دی ہے، جنت کی نہر کوثر آپ کے لیے ہے، حوض کوثر آپ کے لیے ہے، ہر قسم کی نعمت آپ کے لیے ہے۔ آپ کو نماز پڑھنی چاہیے اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے، کہ دشمنوں کی باتوں کو چھوڑ دیجئے۔ یہ جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، اصل ابتر یہی ہیں۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو کیسے جاری فرمایا، آپ کی اولاد پھر بھی جاری ساری رہی، وہ بیٹی سے اولاد آپ کی جو ہے وہ آگے جاری وساری رہی۔ اور اولاد کس لیے ہوتی ہے؟ نام کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جو ذکر ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ آپ سے زیادہ شان کس کی بیان کی جاتی ہے؟ اور جو آپ کے دشمن تھے، آج ان دشمنوں کو کون جانتا ہے؟ ان کا نام ہی کوئی نہیں جانتا، اور اگر ان کو جانا جاتا ہے تو مسلمان کافر بھی ان کے ساتھ نسبت میں کوئی فخر محسوس نہیں کرتے۔ تو مقطوع نسل اور جس کا کوئی ذکر خیر نہیں ہے، وہ کون ہے؟ وہ آپ کے سارے دشمن ہیں۔ اور اللہ نے تو آپ کا نام اور آپ کی شان بلند کر دی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کا نام ہر جگہ آتا ہے، اور آپ کی اولاد بھی جاری و ساری ہے۔ آپ کی اولاد بھی، بیٹی کی اولاد بھی اولاد ہوتی ہے، بیٹی سے بھی اولاد چلتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا نبی کہا جاتا ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کیسے شامل ہیں؟ حالانکہ وہ تو اپنی ماں سے بنی اسرائیل میں شامل ہوئے، ان کو تو باپ تھا ہی نہیں، تو بنی اسرائیل کے نبی شمار ہوتے ہیں۔ تو بیٹی سے بھی اولاد چلتی ہے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی ابتر ہوگا، اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔